اچھا قبلہ، یہ تو وہ خاص چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ جو ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے اور ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں، تو کسی جگہ سے گزر جانا اور کہیں سے کوئی ایسا معاملہ ہو جانا، جی راستے میں کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، کسی کام کرنے میں کوئی معاملہ ایسا ہونا، اور پھر بہت سے ایسے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ منگل کو جو ہے وہ کسی کام کا آغاز نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیر کو جو ہے وہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے اور پیر سے آغاز بھی، اور یا پھر بدھ سے کیا جائے، منگل کو ہم لین دین نہیں کریں گے، اس میں نظر کا معاملہ ہوتا ہے، فلاں چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا بھی کوئی کنسیپٹ ہے اسلام سے یا پھر نہیں؟ دیکھیے، بالکل جہاں تک تعلق ہے دنوں کی تاثیر کا، تو ایسا ہمیں دین میں کوئی ایسی چیز ملتی نہیں کہ کسی دن کے بارے میں ہم کوئی غلط سوچ اپنے دل و دماغ میں رکھیں۔ صحیح ہے۔ ہاں، اگر اس نسبت کے ساتھ آپ دن کا انتخاب کرتے ہیں کہ اس دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، تو پھر تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ ٹھیک ہے۔ بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ نسبت اس دن کی دیکھ رہے ہیں رسول بالکل۔ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی طرح صلی مبارک دن جمعہ کا ہے ہمارے لیے، تو اگر جمعے کے دن میں آپ کرتے ہیں تو، لیکن کسی دن کو برا جان کے اسپیسیفکلی کہ اس دن میں کام نہیں شروع کرنا، تو یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اپنے دل میں نہ آنے دیں۔ ہاں، برکت کے حصول کے لیے آپ اگر برکتیں زیادہ سمیٹنے کے لیے پیر کا، جمعے کا، بدھ کا، کسی بھی دن کا انتخاب کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی دن کو برا کہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس میں کوئی مطلب سچائی اور کوئی ایسا معاملہ ہے بھی نہیں ہے ایسا کسی ہے قسم بھی کا؟ نہیں، ایسا ہے بھی مطلب دنیا میں ظاہر ہے سارا کچھ ہوتا ہے، کام جی بالکل کاروبار وغیرہ سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہے۔ اگر اب ایسے دیکھیں نا، رہے تو پھر ایک تو بندہ پیدا منگل والے دن ہو گیا، بالکل تو ٹھیک ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ ہاں صحیح ہے، صحیح ہے۔ یہ اختیار ہی نہیں ہے نا آپ کا۔ بالکل تو بالکل۔ اس لیے دنوں کو، مہینوں کو برا نہیں جاننا چاہیے۔ یہ جیسے ابھی سفر کا مہینہ آ رہا ہے، تو سفر کے مہینے کے بارے میں بھی بڑی چیزیں ایسی چلیں گی، تو اس لیے دنوں کو، مہینوں کو کیوں بنانے والا میرا اللہ ہے، بالکل تو ایسے ہی۔ آپ چیزوں کو، مہینوں کو، دنوں کو کرٹیسائز مت کریں۔ آپ جو وظائف ہیں، جو اعمال ہیں، جو اللہ کی مدد ہے، اسے طلب کریں، اللہ کی رحمت کو پکاریں، لیکن دنوں کو یا مہینوں کو یا سالوں کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید بھی پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ایسی تمام چیزیں جن کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں، اور خاص طور پر ہماری خواتین کے حوالے سے، تو خواتین پہ کوئی تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، یعنی ان کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے وہ ذرا تھوڑے سی دل کی اور کسی معاملے میں چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اور مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں پہلے بڑے کچھ چل رہا ہوتا ہے اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسا سوچنا، ایسا کرنا کوئی اتنا کوئی خاص ان کے لیے اہمیت رکھتا نہیں ہے، تو لیکن چونکہ یہ تمام چیزیں بھی ہیں۔ اچھا قبلہ، ان تمام چیزوں سے ان کے یعنی کہ جو ہے وہ ان سے بچا جائے، اور کرم اور فضل رحم کے حصار میں رہنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت بھی آپ نے بتائی ہے، جی اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے کچھ وظائف ہیں یا پھر درود پڑھنے کے حوالے سے، جس سے ہم لوگ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے انسان بچتا بھی ہے اور اپنے ٹریک پہ رہتا ہے، ذرا انسان اترتا نہیں ہے اپنے ٹریک سے؟ دیکھیے، سب سے بنیادی چیز ہے بکر بھائی، اللہ پر یقین کامل۔ بالکل ٹھیک۔ آپ اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے مضبوط کریں، کیونکہ قرآن کریم نے بڑا واضح طور پر یہ کہا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدلتا رہتا ہے۔ بالکل۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ماضی کو اگر ہم اپنے دیکھیں، اپنے ہوش میں جب سے ہم آئیں، تو کئی اتار چڑھاؤ زندگی میں، کبھی بہت اچھے دن تھے ہمارے، کبھی بہت نرم گئے، کبھی پھر اچھے ہوئے، بالکل صحیح۔ تو یہ ایک زندگی کی علامت ہے، اتار چڑھاؤ۔ اب اس اتار چڑھاؤ میں جس کا یقین اپنے اللہ پہ کامل ہے، وہ نشیب و فراز میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا، ڈپریس نہیں ہوگا، انزائٹی میں نہیں جائے گا، حالات جیسے بھی ہوں اسے یہ یقین ہوگا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھ یعنی رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا، یعنی ایک مثال اور ایک نمونہ قائم فرما دیا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہے اور عرض گزار ہے کہ اے اللہ کے خلیل، کوئی پیغام ہے اللہ کے لیے تو مجھے دیجیے، میں جا کے عرض کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ جانتا ہے، اور اگر میرا اللہ میرے اس حال میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ راضی ہیں، بالکل۔ میں دعا بھی، یعنی وہ تو اللہ کے خلیل ہے نا، ہم تو خیر دعا کریں گے، لیکن انہوں نے تو دعا بھی نہیں فرمائی کہ میرا اللہ جانتا ہے اور میرے اللہ کی رضا یہ ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جائے تو مجھے آگ میں جانا قبول ہے۔ اللہ حضرت اللہ۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی اہلیہ نے جب بیمار ہوئے تو آپ کو کہا دعا کیجیے اللہ سے شفا یابی کے لیے، انہوں نے اپنی بیوی صاحبہ کو یہ جواب دیا کہ 70 سال تک میں اللہ کی نعمتوں میں رہا، اللہ کی کرم نوازیوں میں رہا، تو 70 دن بھی اگر میں بیماری برداشت نہ کروں حوصلے سے اور دعائیں کرنی شروع کر دوں تو مجھے شرم آتی ہے اپنے اللہ سے۔ اللہ۔ تو یہ اللہ کے نبیوں نے ہمارے لیے ایک مثالیں ضرور قائم فرما دی ہیں کہ آپ نے اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ قرآن کریم سے اگر آپ رہنمائی لیں تو قرآن کریم نے 2 چیزوں کا حکم دیا آپ کو۔
پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں. کیا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک تو صبر نہیں چھوڑنا، دوسرا نماز نہیں چھوڑنا. نماز سے مراد یہاں عبادت، یعنی عبادت میں کوتاہی نہ ہونے پائے، عبادت میں آپ قائم رہیں، صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے، بالآخر آپ سرخرو ہوں گے. اور بہترین مثال محرم الحرام کا مہینہ ہے ہمارے سامنے مولا حسین کی. آپ نے صبر بھی اعلیٰ اللہ درجے پہ، بے شک. نماز بھی قائم رہی، عبادات بھی قائم رہی. عاشور کی رات ہو، عاشور کا دن ہو، مولا حسین نے نہ عبادت میں کمی کی ہے، نہ صبر کا دامن چھوڑا ہے. اور آج 1400 سال کے بعد ہر گلی، ہر مسجد، ہر قریہ، ہر شہر، ہر نگر میں یا حسین یا حسین کی صدائیں گونج رہی ہیں. یہ دراصل اس بہترین زندگی کے گزارنے پر اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا انعام ہے اس دنیا میں کہ دنیا والوں دیکھو، جو میرا ہو کے جیتا ہے اور میرا ہو کے دنیا سے جاتا ہے، واہ. پھر کوئی قریہ، کوئی بستی ایسی نہیں ہوتی جس میں اس کا ذکر نہ گونجتا ہو. ہر بندہ ان کے ذکر کو سعادت سمجھ کے کر رہا ہے. اس لیے آپ کی اور میری تکلیفیں جتنی بھی بڑھ جائیں وہ کربلا والوں کی تکلیف سے نہیں بڑھ سکتی. تو اس لیے حوصلہ کیجئے، صبر کیجئے، اور نماز کے ذریعے اپنے اللہ کی مدد کو پکاریے، اور درود پاک کی کثرت. یہ بھی تو ایمان کا حصہ ہے نا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے، سنتے ہیں اور کہا جاتا ہے، اور کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کو امتحان میں ڈالتی بھی ہے اگر تو اس قدر کہ وہ برداشت جو ہے وہ کر سکے. یہ تو قرآن کریم نے کہا نا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. یہ دعا سکھائی اللہ نے کہ مجھ سے دعا مانگو. میں نے پہلوں کو بھی تکلیفوں میں ڈالا، ڈالنا ہمیں بھی تکلیفوں میں ہے، لیکن اللہ کا یہ ایک نظام ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. اللہ آپ کو اور مجھے اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اللہ جانتا ہے یہ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن اب کیا کریں، ہم اپنی برداشت کو ہی نہیں جانتے. ہم تکلیف آتی بعد میں ہے، شور پہلے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ رویہ جو ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری مشکلات کو اتنی بڑی مشکلات نہیں ہیں. اللہ کے نبیوں کی مشکلات اللہ اللہ کبھی ان پہ دیکھیں، اصحاب کی مشکلات، اہل بیت اطہار کی مشکلات. یعنی اہل بیت اطہار کے ائمہ کو شہید کیا گیا. آج ہم کتنے احترام سے، نام آئے تو گردنیں جھک جاتی ہیں، لیکن ان کو شہید کیا گیا، یہ حقیقت ہے. انہوں نے جانیں دی ہیں اپنی، لیکن کیا کہیں کو شکوہ شکایت ان کی زبان سے ہے؟ نہیں ہے. آپ کی میری تکلیفیں بہت چھوٹی تکلیفیں، حوصلہ رکھیں اور اللہ پہ یقین رکھیں اور درود پاک کی کثرت کریں، نماز نہ چھوڑیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دن بدلے گا. بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہم اگر پہلے کی بات کی جائے یا پھر دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، صحابہ کرام کے دور کی بات کی جائے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے بات کی جائے، تو وہ اس وقت جو کٹھن مرحلات سے گزرے ہیں، اور پھر اتنے تمام قربانیوں کے بعد بھی آپ نے دین اسلام کے جو جھنڈا ہے اس کو سرخرو کیا اور اس کو چھوڑا نہیں ہے، اس کو بلند رکھا ہے. تو ہمارے ہاں تو آج کل کے دور میں تو یہ پریشانیاں یا مسائل تو پھر کچھ ہیں ہی نہیں، مطلب ہمارے نزدیک تو